حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ نہروان کے اندر جب خارجین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو جو خارجین بچ کر نکلے ان میں ایک سردار تھا جس کا نام انہوں نے اپنا ایک سردار بنایا جس کا نام انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم رکھا۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ جو اس فساد پھیلانے میں تین بندوں کا ایک اہم کردار ادا ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بندے جو ہیں وہ متعین کر دیے اور کہا کہ مختلف جگہوں پر ان بندوں کو ڈپیوٹ کر دیا اور کہا کہ وہاں جا کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ عمر بن برق تمیمی جو ہے وہ مقرر کیا گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حضرت عمر بن عاص جس دن اس نے شہید کرنا تھا، عمر بن عاص کی طبیعت اس دن خراب تھی، وہ مسجد میں نہ پہنچ سکے جامع مسجد میں، اور ان کی جگہ پہ کسی اور شخص کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی جو ہے اس کو بھیجا گیا جامع مسجد جو ہے وہ دمشق میں بھیجا گیا، وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار سے جو ہے وہ بچ گئے اور زخمی ہو گئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس برق بن عبداللہ تمیمی کو جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ رمضان المبارک بروز جمعے کے وقت فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ جامع مسجد جو ہے وہ کوفے میں پہنچا اور اس نے تلوار کے ذریعے سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ کافی جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ اور ابن ملجم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ابن ملجم سے یہ سوال کیا کہ تمہیں کس شخص نے اس بات پر آمادہ کیا، تو اس نے آپ کے سوال کو نظر انداز کیا اور اس کے بعد اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک جو ہے وہ زہر میں ڈبو کر رکھا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس تلوار سے وہ شخص مارا جائے گا جو خلق خدا کے لیے شرک کا باعث جو ہے وہ بنا ہوا ہے یا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تلوار سے تم ہی مارے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے کچھ دن پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میں زندہ بچ گیا تو پہلے تو میں اس سے خود اپنا قصاص لے لوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اس کا قصاص جو ہے وہ اسی کی تلوار سے لیا جائے اور اس کو جو ہے زیادہ تکلیف نہ دی جائے اور ایک ہی وار کے اندر جو ہے وہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے۔ 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو آپ اس جہاں فانی سے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا اور آپ کو کوفے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس طرح کے اصل حقائق پر مبنی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔